بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ ہمارے کورس کا 4 نمبر ٹیوٹوریل ہے اور اس ٹیوٹوریل میں آج ہم بات کریں گے کہ کیسے آپ لوگ ورڈپریس کو انسٹال کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ دوستو، ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ ہم اب ورڈپریس انسٹال کریں گے۔ اس کورس میں ہم ورڈپریس کو ہمارا جو لوکل سرور ہوتا ہے وہاں پر انسٹال کریں گے، جو کہ لوکل ہوسٹ ہوتا ہے، اور اس کے تھرو ہم زیم کو یوز کر کے ہم ایک لوکل سرور بنائیں گے جہاں پر ہم اپنا ورڈپریس انسٹال کریں گے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہم اس کورس میں پری سرور پر بھی یہ ورڈپریس انسٹال کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارا جو پریمیم سرور ہے تو وہاں پر بھی ہم ورڈپریس کو انسٹال کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہ ہو ورڈپریس ریلیٹڈ۔ سو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، ورڈپریس کو ہم آج لوکل ہوسٹ پر انسٹال کریں گے، تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک تو آپ نے ورڈپریس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے زیم ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، اس کے لیے آپ ویم بھی یوز کر سکتے ہیں، ایم بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ کے ونڈو پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور جو ایم ہوتا ہے تو وہ میک یوزر کے لیے یوز ہوتا ہے، تو ونڈو کے لیے آپ لوگوں نے زیم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ دوستو، آپ لوگوں نے سمپلی بس گوگل پر جا کر ڈاؤن لوڈ زیم سرچ کرنا ہے، اور یہاں اس فرسٹ والے رزلٹ پر کلک کر کے اس میں ایک ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ یہ لیٹسٹ ورژن آف زیم ہے۔ جب یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا تو اس کا بہت ایزی سیٹ اپ ہے، بس آپ نے نارملی ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو انسٹال کرنا ہے۔ آپ جب یہاں پر کلک کریں گے تو یہ ڈاؤن لوڈ اسٹارٹ کرے گا۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، یہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے۔ میرے پاس آلریڈی موجود ہے تو میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں۔ اور دوسرا، آپ کے پاس ورڈپریس کا لیٹسٹ ورژن ہونا چاہیے، تو اس کے لیے آپ نے wordpress.org پر جا کر یہاں گیٹ ورڈپریس پر کلک کرنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو یہاں سے ورڈپریس ڈاؤن لوڈ کی بٹن نظر آ جائے گی، تو آپ نے یہاں سے ورڈپریس ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ یہاں پر ورڈپریس ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے۔ اچھا، تو ہمارا ورڈپریس ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کو ایکسٹریکٹ کریں گے، تو آپ کے پاس اسی طرح کا ایک سیٹ اپ نظر آ جائے گا، تو آپ نے اس کو ڈائریکٹلی ایکسٹریکٹ کرنا ہے۔ تو اب یہ فائل آپ نے سیٹ اپ کرنا ہے، تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ ڈائریکٹلی آپ نے نہیں اٹھانا، اور نہ یہ اس کے اندر یہ ایک اور فائل ہے، اور اس کے اندر یہ فائلس ہے، تو ہم یہ والا فولڈر کاپی کریں گے۔ یہ ایک انٹرنل فولڈر ہے۔ تو چلے ہم اب زیم کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، جب آپ زیم کو انسٹال کریں گے تو اس کے بعد جب آپ اس کو رن کریں گے تو آپ نے صرف یہاں جو اپاچی ہے اس کو سٹارٹ کرنا ہے، اور یہاں مائی ایس کیو ایل کو سٹارٹ کرنا ہے۔ تو یہ دونوں سٹارٹ ہو جائیں گے، اور آپ نے اس کو منیمائز کرنا ہے، اور یہاں سے اس فولڈر کو کاپی کرنا ہے، اور یہاں سی فولڈر میں آ کر یہاں زیم پر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایچ ٹی ڈاکس فولڈر پر کلک کرنا ہے، اور یہاں پر ایک نیو فولڈر بنانا ہے۔ اس فولڈر کے اندر ہم یہ ورڈپریس کے فائل پیسٹ کریں گے، تو آپ نے اس کو انٹر کر کے کھلنا ہے، اور یہاں ہم اپنے ورڈپریس کے فائل پیسٹ کریں گے۔ تو یہ کام تو ہو گیا، یہ ہمارے پاس ورڈپریس کے فائلز آ گئے۔ تو اب ہم ڈائریکٹلی لوکل ہوسٹ پر جا کر اس کو رن کریں گے۔ لوکل ہوسٹ /PHP مائی ایڈمن ٹائپ کرنا ہے یہاں پر۔ تو اب اس کے لیے ہم ایک نیو ڈیٹا بیس کریٹ کریں گے پروجیکٹ کے نام سے، اور یہاں کریٹ پر کلک کریں گے۔ تو ہمارا ڈیٹا بیس یہاں پر کریٹ ہو گیا ہے۔ دوستو، جب آپ ورڈپریس انسٹال کریں گے تو اسی طرح آپ نے ایک ڈیٹا بیس کریٹ کرنا ہے، جو کہ ہم اب سیٹ اپ کریں گے۔ تو یہاں سے پھر لوکل ہوسٹ ٹائپ کرنا ہے / اور آپ نے جو سی فولڈر میں پروجیکٹ کا نیم دیا ہوتا ہے تو آپ نے وہ یہاں پر ٹائپ کرنا ہے پروجیکٹ۔ اچھا، تو یہ ہمارے پاس فولڈر کی پام میں نظر آ رہا ہے۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس ورڈپریس سے یہ تمام فائل کٹ کر کے یہاں پیسٹ کرتے ہیں، اور اس فولڈر کو ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ تو اب لیٹ سی اب کس طرح نظر آتا ہے۔ لوکل ہوسٹ /project انٹر کرتے ہیں،
تو آپ کے پاس اسی طرح کا ورڈپریس سیٹ اپ آ جائے گا، اور یہاں سے آپ نے کنٹینیو پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے لیٹس گو پر کلک کرنا ہے۔ دوستو اب یہاں پر آپ نے اپنے ڈیٹا بیس کا نیم دینا ہے، جو ہم نے دیا تھا پروجیکٹ، یہ ہمارا پروجیکٹ ڈیٹا بیس ہے، تو ہم نے یہاں پر پروجیکٹ ٹائپ کرنا ہے، اور یہاں سے یوزر نیم میں روٹ ٹائپ کرنا ہے، اور یہاں پاسورڈ کو ایمٹی رہنے دیتے ہیں، اور یہاں سبمٹ پر کلک کریں گے۔ اچھا دوستو، یہاں پر خیال یہ رکھنا ہے کہ اگر آپ کے سٹیپس میں کوئی بھی پرابلم ہو یا آپ نے ڈیٹا بیس میں کوئی غلطی کی ہو تو یہ رن دا انسٹالیشن آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ تو ہم نے تمام سٹیپ کو ایزیلی کمپلیٹ کیا ہے، تو ہم اب اس رن دا انسٹالیشن پر کلک کریں گے، اور یہاں ہم اپنے ویب سائٹ کا نیم دیں گے۔ یہاں پر آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، اور یہاں پر یوزر نیم ٹائپ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل وہ یوزر نیم اینڈ پاسورڈ یہاں پر ٹائپ کرنا ہے جس کی مدد سے آپ اپنے ورڈپریس ویب سائٹ میں لاگ ان ہوں گے۔ تو یہاں پر ہم ایڈمن ٹائپ کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی ایڈمن ٹائپ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا پاسورڈ ویک ہے، تو ہم اس بٹن پر کلک کریں گے تو یہ کام ہو جائے گا، اور یہاں پر اپنا ای میل دینا ہے۔ یہاں پر میں اسے ٹیسٹ ای میل دے دیتا ہوں، اور یہاں سے انسٹال ورڈپریس پر کلک کرنا ہے۔ تو دوستو کنگریچولیشن، ہمارا ورڈپریس کمپلیٹ سکسیزفلی انسٹال ہو گیا ہے۔ تو اب ہم اس لاگ ان بٹن پر کلک کریں گے، تو یہاں پر ہمارا لاگ ان اسکرین آ گیا ہے۔ تو یہاں پر ہم ٹائپ کریں گے ایڈمن، اور یہاں پر پھر ٹائپ کریں گے ایڈمن، اور لاگ ان پر کلک کریں گے۔ الحمدللہ ہم نے اپنا ورڈپریس انسٹال کیا ہے، آپ کو ڈیش بورڈ نظر آ جائے گا۔ تو دوستو اسی سمپل طریقے سے آپ ورڈپریس کو لوکل ہوسٹ پر انسٹال کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کو لاگ آؤٹ کریں گے تو آپ نے یہاں پر آ کر لوکل ہوسٹ / اپنے پروجیکٹ کا نیم دینا ہے، اور اس کے بعد WP ایڈمن ٹائپ کر کے آپ اس لاگ ان اسکرین پر آ سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، تو یہاں پر پھر ہم اپنا یوزر نیم اینڈ پاسورڈ ٹائپ کریں گے۔ تو اسی طرح دوستو اس سمپل طریقے سے آپ ورڈپریس کو اپنے لوکل ہوسٹ پر انسٹال کر سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ٹوٹوریل آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ ہمارے فیس بک کے گروپ میں وہاں پر پوسٹ کر سکتے ہیں، اینڈ انشاءاللہ میں آپ کو ہیلپ کروں گا اس ورڈپریس پروجیکٹ میں۔ تھینکس فار واچنگ۔